بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کے لیے چنا، لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور پہاڑوں کے سامنے امانت رکھی جس کے اٹھانے سے وہ ڈر گئے۔ یہ امانت کیا ہے؟ امانت کا فیصلہ کہاں ہوا اور کیسے ہوا؟ اس کو ہم قرآن پاک کی آیات سے آج اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جب کچھ نہیں تھا، رب تھا اور اس کے فرشتے تھے۔ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے کام بنا کسی سوال کے ان کے حکم پر عمل کرتے ہیں، خود اختیار سے خالی ہیں، وہ نافرمانی یا گناہ کی صلاحیت نہیں رکھتے اور بغیر انحراف کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ پھر پوری طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ تو رب نے یہ چاہا کہ ایسی آزاد مخلوق کی تخلیق ہو جو کسی جبر کے بغیر خود اپنے اختیار سے وہی کرے جو خدا اسے کروانا چاہتا ہے، جو بنا مجھے دیکھے، بنا جانے پہچانے میرے حکموں کو مانے اور جس کے ذریعے سے اس کے رب کو پہچانا جا سکے کہ رب کیا ہے اور کیسا ہے۔ اللہ عز و جل خود عدل کو پسند کرتا ہے، نہ کہ بے انصافی کو پسند کرتا ہے۔ مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ یہ امانت اپنی مرضی اور ارادے سے نیکی یا برائی کے راستے کے انتخاب کی تھی۔ اس جگہ پر غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت آسمان، زمین، پہاڑ اور انسان کے سامنے دو راستے رکھے۔ یا تو وہ فرشتوں کی طرح اپنی خود کی مرضی اور آزادی والی زندگی سے محروم ہو جائیں، یا پھر اپنی خود کی مرضی اور آزادی والی زندگی کو قبول کر کے ایک بھاری ذمہ داری اٹھا لے۔ نیکی اور بدی دونوں سامنے ہوں گے۔ اگر اس امانت کی ذمہ داری اٹھانے کے بعد وہ تابع فرمان رہے تو نہ کبھی ختم ہونے والی اجر والی زندگی ہوگی۔ اگر وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر کے نافرمان ہو گئے تو سزا بھی ابدی ہوگی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو امانت دینے سے پہلے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور انسانی ارواح کو عالم امر میں اکٹھا کیا، اور یہ معاہدہ پورے شعور کے ساتھ کیا گیا تھا، جس کا ذکر سورہ الاحزاب آیت نمبر 72 میں کیا گیا ہے۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ بے شک ہم نے روز ازل کو اپنی امانت کو سارے آسمان اور زمین، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک انسان بڑا ظالم اور نادان ہے۔ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں سامنے پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ایسا کرنے سے ڈرتے رہے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ یقیناً ہی وہ ظالم جاہل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے عالم امر میں سب سے پہلے یہ احکام اس کائنات پر پیش کیے تھے، آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر، اور ایک خاص شعور ان کو دیا تاکہ وہ اللہ عز و جل کی بات کو سمجھ سکے کہ تم بار امانت اٹھاؤ، یعنی مکلف بنو اعمال کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اس کائنات پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کا بوجھ اٹھاؤ ایک مقرر وقت تک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پھر کچھ احکام دے گا۔ تم نے ان احکام کو پورا کیا تو اس پر تمہیں بہت زیادہ انعام و اکرام دے گا، اور اگر ان احکام میں تم ناکام ہو گئے تو وہ تمہیں سزا دے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وہ ڈر گئے، ڈر اس بات سے گئے کہ اگر ہم لالچ میں آئے اور ہم نے اس لالچ میں احکام کا بوجھ اٹھا لیا، اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو پورا کریں گے تو ہمیں بھی انعام و اکرام ہوگا، اب وہ جنت کی صورت میں ہو یا کسی اور طرح سے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس بار امانت میں کوتاہی کی تو پھر سزا بھی ملے گی۔ تو یہی بہتر ہے کہ یہ بار امانت اٹھاؤ ہی نہیں، ایسے ہی چلتے رہو، ایسے ہی بے جان مخلوق بنے رہو تاکہ ہم سے حساب و کتاب ہی نہ ہو سکے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ اس سے عاجز آ گئے اور وہ ڈر گئے
کہ ہم ایسے ہی رہیں تاکہ ہم سے حساب و کتاب نہ ہو۔ اگر وہ بار امانت اٹھا لیتے تو پھر ان میں اس سے زیادہ شعور دے دیا جاتا جتنا اب ہے، کیونکہ شعور کے بغیر مخلوق کو آزمانا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ شعور دے دیتے، بے پناہ شعور دے دیتے، لیکن انہوں نے اس بار امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور گھبرا گئے۔ لیکن اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ جب انسان پر ہم نے یہ بار امانت پیش کیا تو اس نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا کہ یہ بوجھ تم اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان نے اٹھا لیا اس لالچ میں کہ میں کام کو پورا کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، پورا نہیں کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، تو میں پورا کر ہی لوں گا۔ تو جنت کی لالچ میں اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت کا بوجھ اٹھا لیا۔ اس کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو بے پناہ عقل لے کر پیدا کیا، اور اس طرح سے انسان اشرف المخلوقات چن لیا گیا، اور امانت کا مطالبہ یہ ہوا کہ میری ہی عبادت کرنا اور میرے سوا کسی کو معبود مت بنانا۔